اللہ کریم محشر کے دن 7 لوگوں کو رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب حضور نے فرمایا کہ محشر کا دن روئے زمین ایک کھلا میدان بن جائے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے نا، جون جولائی کے مہینے میں ہم 5 منٹ کے لیے دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، فرش کے اوپر ننگے پاؤں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ برداشت نہیں ہوتی ہم سے۔ لیکن فرمائے محشر کے دن عالم یہ ہوگا کہ سورج آج تو ہم سے کروڑوں ہاتھ درجے دور ہے، کئی پردوں میں لپٹا ہوا ہے، لیکن فرمائے محشر کے دن اس کے سارے پردے اتار دیے جائیں گے اور یہ سوا نیزے پر ہوگا۔ نیزے سے مراد انسان اپنا ہاتھ اونچا کرے، سورج اس کے ہاتھ کو مس کرے گا، اور زمین بنے گی تانبے کی، وہاں پر کوئی سایہ تو ہوگا نہیں۔ فرمائے ہر انسان سایہ ڈھونڈنے کے لیے دوڑے گا، فرمائے سایہ ہوگا ایک اللہ کے رحمت کا سایہ، اور فرمائے وہ سایہ اللہ کریم دنیا کے 7 خوش نصیب لوگوں کو دے گا۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سائے میں رہیں گے۔ پہلا ہم نے بیان کیا امام العادل، عادل حکمران، انصاف پسند شخص کہ جو معاشرے میں انصاف کرتا ہے، جہاں بھی اسے سربراہ بنایا جائے وہ اپنی سربراہی میں انصاف کرے، کسی انسان پہ ظلم نہ کرے۔ دوسرا ہم نے پڑھا تھا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ جوان کہ جو اپنی جوانی کے لمحات کو، جوانی کی زندگی کو اللہ کریم کی عبادت میں گزارے گا، فرمائے وہ جوان بھی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا فرمائے رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل مسجد کے اندر لٹک رہا ہو۔ لٹکنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد کی محبت اس کے دل کے اندر ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ لٹکنے سے مراد یہ ہے کہ انسان جب ایک نماز پڑھے، اگر اس کا کوئی کام کاج نہیں تو یہ مسجد میں ہی بیٹھا رہے، دوسری نماز کا انتظار کرے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو انسان ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، فرمایا یہ بیٹھنا ایسا ہے کہ جیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے اللہ کے نبی۔ اب فرمایا اگر اس سے کوئی کام کاج ہے، چلا گیا مسجد سے، کام کاج ہیں، معاملات ہیں دنیا کے، اب فرمائے جب یہ کام کو چلا گیا لیکن دل اس کا مسجد کے اندر ہی رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمائے جو ہی یہ اذان سنے یہ فوراً کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے۔ اب یہ نہیں کہ چلو ابھی کافی وقت ہے چلا جاؤں گا، 15-20 منٹ ہے چلا جاؤں گا، پہنچ جاؤں گا، آتے آتے اس سے رکعت چلی جاتی ہے، تکبیر اولیٰ اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ فرمائے اس کا مطلب دل مسجد میں لٹکنا نہیں بلکہ دل دنیا کے ساتھ معلق ہے اس کا۔ اور فرمائے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو وہ جو ہی اذان سنے گا وہ دوڑے گا مسجد کی طرف۔ اور یہ دوڑنا تمہارے لیے کیا ہے؟ دوڑنے سے مطلب نہیں کہ بندہ بھاگتا ہوا ہے مسجد کی طرف، دوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر پہلی فرصت میں آ کر مسجد میں نماز پڑھے۔ اب یہ مسجد، یہ ایک عمارت اینٹوں سے بنی ہوئی، لکڑی سے بنی ہوئی، کریم کی نظر میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر صبح اور شام زمین کا ایک ٹکڑا ایک دوسرے ٹکڑے سے ایک سوال کرتا ہے۔ اب یہ زمین کا ٹکڑا ہے، ایک پلاٹ ہے یہ جس کے اوپر ہم آپ نے مسجد بنائی ہے۔ اب یہ زمین کا ٹکڑا اس گاؤں کی باقی زمین کے ٹکڑوں سے سوال کرتا ہے کہ اے زمین ذرا یہ تو بتا آج کے دن تمہارے اوپر کسی نے سجدہ کیا ہے؟ یہ سوال زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے کرتا ہے۔ یہ کون فرمائے؟ حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اے زمین ذرا یہ تو بتا کہ کیا آج کے دن میں کسی نے تمہارے اوپر سجدہ کیا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے، اگر وہ زمین کہے کہ ہاں مجھ پر کسی نے سجدہ کیا ہے تو فرمائے تو بڑی عظمت والی ہے، تمہاری تو بڑی شان ہے کہ آج کے دن میں کسی انسان نے تمہارے اوپر سجدہ کیا ہے۔ فرمائے جہاں پر سجدہ لگتا ہے وہ جگہ اللہ کی پسندیدہ جگہ بن جاتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ پسندیدہ جگہ۔ اور مسجد جہاں پر پورے گاؤں کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ آ کر ایک جگہ پر سجدہ کرتے ہیں، فرمائے اس جگہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کریم کے بارگاہ میں، اتنی بڑی ویلیو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صبح ہوتی ہے، 2 انسان اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، 2 انسان۔ ایک بندہ مسجد کی طرف آیا نماز پڑھنے کے لیے، کیا کیا جی؟ نماز پڑھی مسجد میں۔ فرمایا اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھنڈا اٹھایا، اس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کا جھنڈا اٹھایا، اور اس انسان نے اللہ کریم کی رحمتوں کا جھنڈا اٹھایا۔ اور فرمایا جس کے پاس اللہ کا جھنڈا آ جاتا ہے وہ بندہ کبھی دنیا آخرت میں رسوا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ فرمایا دوسرا انسان صبح اٹھتا ہے، بازار کو چلا جاتا ہے، اس کے لیے حضور نے کیا بیان فرمایا؟ اس انسان نے شیطان کا جھنڈا اٹھایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے، اب دیکھیے بازار میں کاروباری لوگ ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں، کاروبار کرنا بھی سنت ہے،
کاروبار کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے کو زندگی گزارنے کے لیے اپنے لیے کام کاج کیا کرو، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن فرمایا ایک بندہ مسجد کو آنے کے بجائے چلا گیا بازار کو، فرمایا اس نے شیطان کا جھنڈا اٹھایا پورا دن، اور جو بندہ پورا دن شیطان کا جھنڈا اٹھا کے پھرتا ہے، فرمایا یہ بندہ کبھی دنیا آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب فرمایا صبح اٹھو، آؤ مسجد کو نماز پڑھو، پھر بھلے بازار کو چلے جاؤ، تمہارے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوگا، پھر تمہیں برکتیں ملیں گی، کاروبار میں برکت ہوگا تمہاری، تم اگر کم آمدنی کماؤ گے اس میں اللہ کریم تمہارے لیے برکتیں ڈالے گا، اگر وہی کھانا تمہاری اولاد کھائے گی اللہ کریم اسے تمہارا فرمان بردار بنائے گا، نیک بنے گی تمہاری اولاد۔ فرمایا اسی بازار سے جب تم اپنے لیے ذریعہ معاش تلاش کر کے گھر میں لاتے ہو تو وہ تمہارے لیے برکت کا ذریعہ بنے گا۔ آج دیکھیں معاشرے میں برکت نہیں ہے، دنوں میں برکت نہیں ہے، لمحوں میں برکت نہیں ہے، صحت میں برکت نہیں ہے، زندگی میں برکت نہیں ہے، اولاد نافرمان پھر رہی ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی ٹینشن لیے ہوئے اپنے لیے۔ فرمایا ان ساری باتوں کی وجہ یہ ہے کہ جب تم صبح بیدار ہوتے ہو تمہارے ایک طرف رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور دوسری طرف شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اب تمہاری مرضی تم کس چیز کو اٹھا لیتے ہو۔ فرمایا اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا، مسجد کو آئے، نماز پڑھی، دعا کی، اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے روزگار کے لیے نکلے، تمہارے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہے، اللہ کریم تمہارے رزق میں تمہارے لیے برکتیں ڈالے گا۔ لیکن فرمایا اگر تم 10-12 بجے تک سوئے رہے، 10-12 بجے آرام سے اٹھ کے ناشتہ تم نے کیا اور چلے گئے بازار کو، فرمایا تمہارے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، فرمایا مسجد کی عبادت اللہ کریم اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو، ایک نماز کا ثواب ہے، ایک مسجد میں پڑھو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ ویلیو کیوں دی گئی ہے مسجد؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کریم نے اس مسجد کو تمہارے لیے دنیا کے اندر سکون کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا جب تم دنیا میں کوئی ٹینشن آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، مسجد کو آ جاؤ، مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کریم کی یاد کرو، اللہ کریم تم سے مصیبت ختم کر لے گا۔ یہ فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی عذاب وغیرہ آئے، کوئی وبا پھیل جائے تو مسجد کی طرف آیا کرو، کہیں پر زلزلہ ہو جائے، اللہ کریم کا عذاب ہو جائے تو فرمائے مسجد کو آؤ، کیونکہ مسجد امن کی جگہ ہے، جائے امن قرار دیا گیا ہے اسے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت کے کیاریوں کے اوپر سے گزرو، کیاری کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات ہم گھر میں ایک جگہ بنا ہے تو اس میں ہم طرح طرح کے پھول لگا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ فرمائے جب تم جنت کی کیاریوں پر سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو، وہاں پر کچھ سیر ہو کے وہاں سے جایا کرو۔ اب صحابہ اکرام نے سوال کہ اللہ کے محبوب جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ اب جنت تو پتہ نہیں عرش پر ہے، اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہے، ہم تو زمین پر پھر رہے ہیں۔ اب جنت کو جانے کے لیے تو نیک عمل کرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا، قبر میں سے ہو کے گزرنا پڑے گا، محشر کی تکلیفیں سختیاں برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کے ہمیں جنت کی کیاریاں نصیب ہوگی۔ اور آپ فرما رہے کہ دنیا پر جنت کی کیاریوں میں سے گزرو، وہاں سے کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضور ہی جنت کی کیاریاں کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا گھر مسجد۔ فرمایا جب بھی تمہارا گزر مسجد کے سامنے سے ہو، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آ کر وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، تحیت المسجد پڑھ لیا کرو۔ فرمایا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ایسا ہے جس طرح تم جنت کی کیاریوں میں سے کوئی چیز اٹھا کر کھا رہے ہو۔ اب اس جنت مسجد کو اللہ نے تمہارے لیے جنت کی کیاری بنا دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایسا نے فرمایا کہ مسجد زمین پر اللہ کا گھر ہے جن سے آسمان والوں کی طرف روشنی ملتی ہے، آسمان والوں کو۔ اب رات کا وقت ہوتا ہے، آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ہمیں تارے نظر آتے ہیں، وہ تارے چمک رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں چاند نظر آتا ہے جس کی سے ہمیں روشنی ملتی ہے، بعض اوقات سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم آسمان کے سورج اور چاند سے روشنی لیتے ہو، جس طرح تمہیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا اسی طرح آسمان پر جو مخلوق رہتی ہے انہیں دنیا کے مسجد اس طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں دنیا سے۔ اور فرمایا وہ آسمان کی مخلوق اس سے نور لیتے ہیں، اس سے روشنی لیتے ہیں۔ اب اللہ کریم حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے اس مسجد کو زمین پر تمہارے لیے ایک نور کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا آ کر اس کا اہتمام کرو، اس میں نمازیں پڑھو، اس میں اللہ کی عبادت کرو، اس مسجد کا خیال رکھو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، فرمایا اس مسجد کے تقدس کا خیال رکھو، اللہ کریم تمہارے گھروں میں برکتیں ڈالے گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے
مسجد کو آباد کیا، اللہ کریم اس کے گھر کو آباد کرے گا۔ حضور نے فرمایا جس انسان نے مسجد میں چراغ جلایا، چراغ، اب پرانے وقتوں میں چراغ ہوا کرتے تھے 1 یا 2 دن کے بعد وہ دوبارہ بجھ جاتے تھے، آج تو ایسے ایسے لائٹس آ گئے کہ جو سالوں تک چلتے، لائف ٹائم اس کی گارنٹی ہوتی ہے۔ فرمایا ایک چراغ جلاؤ، 2 دن کے بعد وہ بجھ گیا، فرمایا جب تک وہ چراغ جلتا رہتا ہے اللہ کریم اس چراغ جلنے سے چراغ جلانے والے کو فائدہ دیتا ہے۔ جتنے لوگ اس کے روشنی میں نماز پڑھیں گے، فرمایا ہر بندے کو اپنا ثواب تو ملے گا، لیکن ہر بندے جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا جس نے وہ چراغ جلایا۔ یہ فائدے کی چیز ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس مسجد کے اندر ہمارے لیے، اور اس مسجد کو اللہ کریم نے کتنی بڑی عظمت اور برکت کی جگہ ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن ہماری بدبختی کیا ہے کہ ہم مسجد کو آباد ہی نہیں کرتے، مسجد میں ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا۔ یا تو ہم مسجد میں آتے ہیں وہاں پر گفتگو شروع کر لیتے ہیں، یا تو مسجد کے تقدس کو پامال کر لیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اس موضوع پہ میں الگ سے ایک تقریر کروں گا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ ایک ہی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو انسان مسجد میں ایک دنیاوی گفتگو کرتا ہے، ایک، اس کا نقصان کیا ہے؟ بظاہر تو کوئی نظر نہیں آتا، چلو ہم نے بات کی، ہم یہاں سے چلے گئے۔ فرمایا اللہ کریم مسجد کے اندر ایک دنیاوی گفتگو کرنے سے 80 سال کی قبول عبادت کو ضائع کر لیتا ہے۔ ایک بندہ 80 سال بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ قبول ہوتی ہے، کرتا ہے، قبول ہوتی ہے، 80 سال اس کے گزر گئے۔ فرمایا 80 سال کے بعد آ کر اس نے مسجد میں گفتگو شروع کر دی، باتیں شروع کر دی، فرمایا اللہ کریم اس ساری عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جب تم اس میں آتے ہو تو اللہ کریم کا خوف اپنے دل میں لایا کرو۔ فرمایا یہاں پر شور شرابہ غل غبارہ کرنے کے بجائے اللہ کریم سے ڈرا کرو، اپنی نظروں کو جھکایا کرو، اللہ کریم کے خوف سے یہاں پر ڈر کے بیٹھا کرو۔ اب دیکھیں ہم دنیا میں کسی وزیر یا کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں یا اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہم خاموشی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ کہیں یہ بندہ میری باتوں کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی بات اسے بری نہ لگے۔ خیال ہم کرتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، وہ شور شرابہ کرتا ہے، بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے، ہمیں برا لگتا ہے، یاد دیکھو یہ بندہ میرے گھر میں اتنی بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے۔ اب یہ تو اللہ کا گھر ہے، اگر ہمارے گھر میں ہمیں تیز گفتگو بری لگتی ہے تو یہ تو اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مسجد اللہ کریم نے تمہارے لیے ایک نور کا ذریعہ بنایا ہے۔ فرمایا تمہیں دنیا میں مصیبت پہنچتی ہے، آ جاؤ مسجد کو، اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کریم کے بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاؤ، اللہ کریم تم سے وہ مصیبت دور کرے گا۔ فرمایا تمہیں اللہ کریم کے دربار سے کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ سے مانگو، اللہ کریم تمہیں دے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ تم آؤ گے، تمہارے دل میں ریاکاری نہیں ہوگی، تمہارے دل میں نمود و نمائش نہیں ہوگی۔ فرمایا جب تم اللہ کا گھر سمجھ کر اس میں قدم رکھو گے، فرمایا جب تم باہر نکلو گے تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اب جب یہ آتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے گناہ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے۔ فرمایا آ کر مسجد میں سجدہ کرتا ہے، اللہ کریم سے معافی مانگتا ہے، جب نکلتا ہے فرمایا اللہ کریم اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی دیکھیں ہر انسان کی مختصر ہے، کسی کو اپنی زندگی پہ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب کس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں جوان بھی فوت ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی فوت ہو جاتے ہیں، چھوٹے بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا شادی فوت ہوا، فوت شدہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے اس دنیا کے اندر جو مسجد سے جنت کی کیاری بنایا ہے، فرمایا دنیا میں اس کیاری سے فائدہ لو۔ وہ فائدہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کا اہتمام کرو، اس مسجد کو آباد کرو۔ فرمایا جب تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ کریم تمہارے گھروں کو آباد کرے گا۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں مسجدوں کا تقدس، مسجدوں کا ادب و احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کے اس گھر سے فائدہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی